بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، ان آیات کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہود بنی اسرائیل شرعی احکامات کو پس پردہ ڈال کر کتاب و سنت سے انحراف کر کے انبیاء کی تعلیمات سے منہ موڑ کر جنتر منتر کے پیچھے پڑ گئے، جادو ٹونے، اس کو سیکھنے سکھانا، اس کے ذریعے منفی کام کرنا اور اپنے سفلی جذبات کے لیے اس کو استعمال کرنا، اس میں لگ گئے۔ پھر جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کام کیوں کرتے، کہتے سلیمان علیہ السلام بھی کرتے تھے، معاذ اللہ، اپنے ہی نبی کے اوپر تہمت لگا دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی براءت کا اظہار فرما رہے ہیں، ان کی عظمت اور پاکی کو بیان کر رہے ہیں۔ اور ہمارا یہ خود انہوں نے شیاطین سے یہ کام سیکھا، اور شیاطین والے کام یہ کرتے تھے، میرا پیغمبر اس سے پاک ہے۔ میں پیغمبر کفر نہیں کرتے، وہ تو انسان کو کفر سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کی محنت کرتے ہیں۔ فرمایا واتبعوا ما تتلو الشیاطین، انہوں نے اتباع کی ان چیزوں کی جو شیاطین پڑھتے تھے، انبیاء کے پڑھے ہوئے کی اتباع نہیں کی۔ علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے زمانۂ حکومت میں، ان کی بادشاہت کے ادوار میں شیاطین کی پڑھی ہوئی باتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاک دامنی بیان کی جا رہی ہے، ان کی براءت اللہ رب العزت ظاہر فرما رہے ہیں، اور خود ان کی مذمت کر رہے ہیں کہ خود اپنے جذبات کے لیے اور شیاطین کی اتباع کی، اور الزام حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگا دیا۔ دوسرا، ایک وجہ یہ بھی پتہ چل گئی کہ یہ جادو ان کے اندر ان کے زمانے میں آیا، جب یہ شیاطین جنات کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو ادھر سے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ دوسرا، جیسے کل اس کا پس منظر بیان کیا گیا تھا کہ بابل کے اندر 2 فرشتے آزمائش کے لیے اتارے گئے تھے، تو اس زمانے میں بھی انہوں نے ان فرشتوں سے یہ جادو سیکھا اور پھر اس کا غلط استعمال کیا۔ اسی طرح فرمایا وما انزل علی الملکین، اس کی اتباع کی جو 2 فرشتوں پر اتارا گیا ببابل، بابل میں، اور وہ 2 فرشتے ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت تھے، اور یہ آزمائش کے لیے اتارے گئے تھے، لوگوں کو جادو اور معجزے میں فرق بتلانے کے لیے، اور جادو کا توڑ کرنے کے لیے ان کو اتارا گیا کہ لوگوں کو سکھاؤ تاکہ ایک تو توڑ کریں اور دوسرے کو پتہ چلے جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے۔ اور کل یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جادو سیکھنے سکھانے سے آ جاتے، معجزہ اللہ کی عطا ہے، وہ کسی سے آپ سیکھ نہیں سکتے کسی کے پاس بیٹھ کر۔ جادو کا توڑ ہو سکتے ہیں، معجزے کا کوئی توڑ نہیں۔ جادو کے پیچھے اسباب خفیہ ہوتے ہیں، اور ان اسباب کی تاثیرات ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے، اور معجزے کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ بس اوقات جس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ معجزے کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اب یہاں نا ایک ہاروت اور ماروت فرشتے کے بارے میں ایک واقعہ بھی کتب تفسیر کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور ایک عورت ساتھ زہرہ، اور زہرہ ستارے سے وہ منسوب فرشتہ ہے، اور وہ واقعہ منسوب ہے، تو اس واقعے کی کچھ مفسرین نے تو کہا ہے کہ کوئی حقیقت نہیں ہے، اور کچھ نے اس کی حقیقت سمجھ کر اس کے اندر کچھ تعویلات کی، لیکن قرآن کریم کی آیات سمجھنے میں اس قصے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ انبیاء کی تعلیمات سے انحراف کیے ہوئے تھے،
اور جادو ٹونے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور جو جن چیزوں کو بتایا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا وہ کیا، اور جو کہا گیا کہ یہ کرو اس سے انحراف کیا۔ وما یعلمان من احد، اب وہ دو فرشتے کسی ایک کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، جب تک کہ وہ یوں نہیں کہہ دیتے تھے انما نحن فتنہ، ہم تو آزمائش کے لیے اتارے گئے۔ ایسے نہ ہو کہ ہم سے سیکھ کر اس کا غلط استعمال کرنے لگ جاؤ۔ کوئی اسلحہ چلانا سیکھا، جہاد کی ٹریننگ لی اور جا کر دہشت گردی اپنے مسلمانوں کو ہی مارنے لگ گیا تو اس میں اس کا قصور ہے، دینے والے نے تو اچھی نیت سے جو ہے نا اس کو سکھایا ہے۔ تو فرمایا ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر، کفر نہ کرنا، کفر نہ کرنا، نہ سیکھ۔ کہتے نہیں جی میں سیکھوں گا، پتہ چل جائے میں توڑ کیا کروں گا، تو پھر وہ سکھا دیتے، لیکن پہلے تنبیہ کر دیتے کہ غلط استعمال کیا تو یہ کفر ہے۔ جادو کو جائز سمجھ کر کرنا یہ حرام ہے، کفر ہے، اور انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھی، ویسے تو یہ حرام ہے، جس طرح شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے کفر کرنا حرام ہے، لیکن جادو کرنا حرام ہے، لیکن اس کو کفر سے تعبیر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے اندر ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ انسان غیر اللہ سے مدد مانگنے لگ جاتا ہے، جو جتنا گندا ہوگا اس کا جادو اتنا اثر کرے گا۔ بس اوقات شریعت کی بتائی ہوئی پاکیزہ تعلیمات، وضو کرنا، نماز ادا کرنا، نماز چھوڑ بیٹھتا ہے، وضو ترک کر دیتا ہے، گندگی نجاست کے اندر لت پت رہتا ہے، خون تک پیتے ہیں جادوگر جو حرام اور نجس ہے، اور پھر کہاں ان کا ایمان رہے گا؟ بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے اس کو یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہ کرو، ایمان کی حفاظت یہ عمل کرتے ہوئے بڑے مشکل ہے۔ پھر اب ان میں غلط استعمال کا ایک اس میں وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ غلط استعمال میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ اس کو سیکھ کر میاں بیوی کے درمیان جدائی کرتے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، ان فرشتوں سے وہ سیکھ لیتے وہ چیز مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ہوتی۔ تو یہ بھی کفر ہی کی ایک قسم ہے، کفر کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کی شاخیں بیان ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کر علیحدگی کروانا بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ شیاطینی عمل ہے۔ انسان نما شیطان ان کاموں سے بچیں، وگرنہ ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ شریعت چاہتی یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت رہے اور اس محبت کو فروغ دیا جائے، نہ یہ کہ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے کوئی طویل گنڈے کر کے ان کے درمیان علیحدگی کی جائے۔ دو کاموں سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے چیلوں سے اپنی کارگزاری سنتا ہے نا، تو ان میں سے ایک کام جب اس کا چیلا آ کر اس کو بتاتا ہے نا، بچہ مدرسے جا رہا تھا، میں نے اس کو دین کا علم سیکھنے سے روک دیا، تو اس کو کھڑے ہو کر چومتا ہے، تو انہوں نے صحیح کام کیا۔ کسی کے متعلق کوئی چیلا آ کر کارگزاری سناتا ہے کہ میں نے کسی کو نماز سے روک دیا، روزے سے، اس پر نہیں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا وہ دین کا علم سیکھنے والے کو روکنے پر خوش ہوتا ہے، کہ بس جنت دین کا علم ہوگا نہ عمل ہوگا، پہلی سیڑھی ہی نہیں چڑھ سکا وہ تو آگے اس نے کیا کرنا ہے، تو اس وجہ سے وہ خوش ہوتا ہے۔ دوسرا ان چیلوں سے خوش ہوتا ہے جو آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ اس علیحدگی کے بعد دو خاندانوں کے اندر جو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے بچوں کے درمیان جو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا حل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایک مسئلے کی وجہ سے کئی مسائل جنم لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ کام تو اس نے کیا، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں پھر طلاق دے کر دوبارہ رکھ لیتے ہیں، اب ہمیشہ کے لیے حرام کاری میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر بچے بھی اسی طریقے سے حرام پیدا ہو رہے ہیں، یا علیحدگی ہو گئی ہے، اب بچوں کی ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار نہیں، بچے بیچارے ماں باپ زندہ ہونے کے باوجود بھی یتیموں کی زندگی گزارتے ہیں، دونوں خاندان مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے شیطانی عمل ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں یہ چیز سیکھتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میں نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت ڈالی ہے، اور یہ نفرتیں ڈالنے کی کوشش کرتے، علیحدگی کی کوشش کرتے۔ حالانکہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا هُمْ بِغَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ نہیں نقصان کر سکتے اس جادو کے ذریعے کسی ایک کبھی مگر اللہ کے ارادے سے۔ یہاں اللہ رب العزت ایک تسلی دے رہے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے جادو کے اثرات ہیں لیکن اللہ کے ارادے سے ہیں، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں، اور اللہ رب العزت تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اس سے بچاؤ کے لیے اللہ رب العزت کی دی گئی تعلیمات کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا آخری دو صورتیں جادو کی حفاظت کے لیے، روزانہ رات کو پڑھ کر دم کیے جائے، انسان کی حفاظت رہے گی۔
دعائے انس احادیث طیبہ کے اندر آئی ہے، اس کا اہتمام کیا جائے، صبح شام اس کو پڑھا جائے، جادو ٹونے سے حفاظت ہوگی۔ باقی اگر اس کے اثر ہوں گی تو بھی اللہ کے ارادے سے ہوں گی۔ جس طرح کل یہ بات سمجھائی تھی کہ جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہوتا ہے اللہ کے ارادے کے بغیر تو کچھ نہیں ہے۔ باقی اللہ رب العزت راضی نہیں ہوتے، مثال کے طور پر کافر مسلمانوں پر غلبہ پا لیں تو ایسے نہیں اپنی مرضی سے غلبہ پا لیا انہوں نے، اللہ کا ارادہ ہوا تو غلبہ پایا، لیکن اللہ رب العزت اس سے خوش نہیں ہے، خوش اسی بات سے ہیں کہ اسلام غالب ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ملحد نے سوال کیا کہ اللہ شر کو چاہتے ہیں، یعنی کفر کا غلبہ آ جانا اسلام کے اوپر کتنا بڑا شر ہے کہ اللہ نے چاہا تو فرمایا اللہ کی چاہت کے بغیر ہی ہو گیا، یعنی اللہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام غالب آئے اور اس نے چاہ لیا کفر غالب آئے اور وہ اللہ پر غالب ہو گیا، اللہ کی چاہت کے بغیر ہی ہو گیا یہ کام۔ تو انہوں نے ایک دو ٹوک مسئلہ سمجھایا کہ ہوتا تو اللہ کے حکم سے ہی ہے، جب تک اللہ نہ چاہیں کچھ نہیں ہوتا، اور ہر سبب کے اندر تاثیر اللہ رب العزت کی رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر حکمت کیا کیا پوشیدہ انسانی عقل وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ تو ایک طرح کی تسلی کا بھی یہ سامان ہے، اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ توکل علی اللہ کریں، کسی اور پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ چیز سیکھتے جو ان کو نقصان دیتی اور ان کو نفع نہیں دیتی، ضرر والی، دنیا میں بھی ضرر آخرت میں بھی ضرر، وہ چیز سیکھتے جو نفع مند چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیا، شریعت مطہرہ پاکیزگی کی تعلیمات اس سے انحراف کرنا۔ ہر بری چیز کا یہی ہے، صرف جادو نہیں، ہر بری چیز میں یہی ہے کہ اس کے نقصانات ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور خیر سے انسان محروم ہو جاتا ہے، نفع سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، انہوں نے وہ بھی جانتے ہیں اس بات کو، یعنی ظاہری بات ہے جو آدمی کسی کا حق کھا رہا ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، جو بدکاری کر رہا ہے شراب پی رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ آپ جادو ٹونا کر رہے ہیں کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ ہمیں جانتے ہیں وہ بات، یہ جانتے ہیں لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ انہوں نے وہ چیز خرید لی جس کی وجہ سے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے شریعت کو چھوڑا تو پھر دنیا ہی حاصل کر لیں، آخرت میں تو کوئی ان کا حصہ نہیں، اپنا ایمان ہی بیچ ڈالا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے، یعنی حقیقت جانتے تو تھے جیسے پہلے جملے میں کہا گیا، تو یہاں مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت جانتے اور اس کا انجام جانتے کہ اس کا انجام کس قدر بھیانک ہوگا، لیکن انسان اخروی حقائق کو بھول جاتا ہے، دنیاوی استہزاء اور دنیا کے ظاہری نفع کو جانتے ہوئے وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، کاش کہ اگر وہ ایمان لاتے، یعنی اپنا ایمان تو ضائع کر بیٹھے ان سفلی جذبات میں، نفس کی خواہشات کو پوری کرنے میں، کفر کے رو میں بہہ گئے، ایمان ضائع کر بیٹھے، کاش حقیقی ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس سے بہتر بدلہ پاتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جانتے۔ تقوی کے کیا ثمرات ہیں، ایمان کے کیا فوائد و منافع ہیں، اور اس کی حقائق کو جان لیتے تو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ایمان اور تقوی کو سودا نہ کرتے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن و سنت کی ان تعلیمات سے بہرور ہونے، برائی سے بچنے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔